مجدد الفسانی امام ربانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر بھائی ہیں، وہ بھی باقی باللہ سے مرید، اور مجدد صاحب کی ایک کتاب میں کچھ تحریر تھی ان کی، جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ مجدد صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، اور وہ کفر کا فتویٰ جب شیخ مجدد صاحب کے پاس پہنچا تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ لیکن میں نے تو یہ عبارت اپنی کتاب میں نہیں لکھی، یہ شیخ نے میرے اوپر کفر کا حکم کیسے لگا دیا؟ کتاب منگوائی گئی، دیکھا تو کتاب کے اندر وہی تحریر لکھی ہوئی تھی کفریہ کلمہ، جس کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کفر کا حکم لگایا تھا۔ مجدد صاحب کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا کاتب کو بلاؤ۔ کاتب آیا، بڑی نگاہ جلال سے دیکھا، کیا یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا جو تو نے نقل کیا؟ بتا، نہیں ورنہ احمد کی نگاہ تجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ کیا عقیدہ ہے تیرا؟ کہنے لگا سرکار مجھے معاف کر دیں، میں اہل تشیع کے عقیدے کو صحیح مانتا ہوں، اہل سنت کے عقیدے کو نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس مجدد صاحب نے تحریر بھیجی کہ یہ تصنیف میری ہے، مگر کاتب شیعہ تھا جس نے اس تحریر کو بدل کر یہ کفریہ کلمہ لکھ دیا، اور باقی اس کو جو بھی سزا ملی ہو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہ مجدد الفسانی امام ربانی اپنی خانقاہ میں جلوہ بار تھے، اور ایک بچہ موجود تھا، نوجوان بچہ۔ خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے کہا جا بھائی جا، باغیچے میں جا، وہاں آج ہمارا یار آیا ہوا ہے، اسے لے کر آ جا، کہنا تجھے احمد نے بلایا ہے۔ کہا اچھا ابھی جاتا ہوں سرکار۔ گیا، بہت دور، کئی کلومیٹر دور باغیچہ تھا۔ وہاں جب پہنچے تو ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، گردن ہلا رہا تھا ایسے ایسے کر کے۔ تو کہا میاں السلام علیکم، گردن ہلاتے ہلاتے کہا وعلیکم السلام، خود نہیں آیا احمد، خود نہیں آیا احمد، خود نہیں آیا، بچے کو بھیج دیا، بچے کو بھیج دیا۔ یہ ہوتی ہے نگاہ، ہاں اللہ والوں کی۔ کہا میاں آپ کو بلایا ہے۔ تو کہا خود کیوں نہیں آیا؟ تو کہا میاں آپ کو بلایا، میں تو غلام ہوں۔ کہا اچھا اچھا اچھا، چل چل چل، اٹھے، خانقاہ میں پہنچے، آؤ بھائی آؤ نتھوا، آؤ 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 آؤ۔ آگے بڑھ کے جو ہے شیخ صاحب نے سینے سے لگا لیا، بیٹھ کر دونوں میں گفتگو ہونے لگی آمنے سامنے۔ کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد کچھ کھانے وانے کا بھی انتظام ہوگا، کچھ چائے ناشتے کا بھی ہوگا، جو بھی رسم و طریقہ جو ہے مہمان نوازی کا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ دوران گفتگو اس اللہ کے ولی نے پوچھا، نتھو نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ نتھو۔ نتھو نے پوچھا احمد یہ بچہ کون ہے؟
کہا یہ اپنا یار جو تھا نا جمن، اس کا بیٹا ہے۔ اللہ والوں میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنا یار جمن جو تھا نا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو کہا اچھا اسے تو نے مرید کیا یا نہیں کیا؟ بولے ہاں میں نے کر لیا مرید اس کو۔ تو کہا کس کے سلسلے میں مرید کیا ہے؟ کہا اس کو عبد القادر کے سلسلے میں مرید کیا۔ کہا عبد القادر کے سلسلے میں مرید کیا تو عبد القادر سے اس کی ملاقات کروائی یا نہیں کروائی؟ میرے مرشد برحق تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان مجدد مات حاضرہ سے مرید ہونے کے لیے ایک شخص آیا۔ راجم کی جامع مسجد میں وہ نماز بھی پڑھاتا تھا۔ وہ میری اس سے ملاقات ہوئی، اس نے ذکر کیا کہ سرکار مفتی اعظم سے میں مرید ہونے کے لیے آیا، تو میرے ہاتھ کو ہاتھ میں سرکار مفتی اعظم نے لیا، دونوں ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا، اور سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا یہ واقعہ، 2-3 واقعے سرکار مفتی اعظم کے ساتھ۔ تو کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو، میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ کہا حضور میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا تو میرے ہاتھ کو دیکھو۔ تو اس نے کہا کہ جیسی میں نے مفتی اعظم کے ہاتھ کو دیکھا، میں نے دیکھا مفتی اعظم کے ہاتھ میں سے ایک ہاتھ نکلا اور میرے ہاتھ کو پکڑا۔ ارے میرا پیر ہے۔ ایسے ہی مفتی اعظم کی منقبت پوری دنیا میں عرب و عجم میں نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ میرا پیر جبہ و دستار کی بنیاد پر نہیں مانا گیا ہے، قرب الہی کی بنیاد پر مانا گیا ہے۔ اما میرے ساتھ جو مفتی اعظم کی کراماتیں میں نے دیکھی ہیں زندگی میں اور بعد وصال، اگر میں بیان کروں تو کئی گھنٹے کی تقریر تو وہی ہو جائے گی۔ ہاں میں ایسا ویسا مرید نہیں ہوں، سمجھے نا، کہ مرید ہو گئے تو ہم مرید ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے پیر نے مجھے مرید بنایا ہے، میرے پیر نے مجھے مرید بنایا ہے۔ ہاں اور کیسے مرید بنائے؟ گود میں لٹال کے میرے منہ میں انگشتے شہادت دے کر مرید بنایا۔ اب سنو آپ، کہا کہ ملاقات عبد القادر سے جمن کے بیٹے کی کروائی یا نہیں کروائی؟ کہا ابھی تو نہیں کروائی۔ تو کہا ابھی کروا۔ اتنا قریبی یار اپنا جمن، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا بیٹا اگر مرید ہوا ہے تو اب تک تم نے ملاقات نہیں کروائی عبد القادر سے؟ ابھی کروا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں سمجھے، جو مرنے کے بعد بھی اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں۔ جمن کے بیٹے کو لے کر مجدد الفسانی اور وہ مجذوب باہر آئے۔ پھر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور جمن کے بیٹے سے کہا کہ اس طرف دیکھ، وہ تارا کون سا ہے؟ کہا سرکار وہ قطب تارا ہے۔ کہا بس اس کو دیکھتا رہے۔ اس کے اوپر نگاہ جما دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سفید اور بڑے تارے میں ایک کالا نشان ابھرا، وہ کالا نشان اتنا بڑا ہوا کہ تارا چھپ گیا، اور بڑی تیزی سے وہ کالا نشان دنیا کی طرف بڑھا۔
بڑی تیزی کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ کالا جبہ پہنے ہوئے سرکار غوث اعظم اپنی تمام تر روحانیت کے سامنے ساتھ میں جلوہ بار ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے قدم بوسی کی، نتھو نے قدم بوسی کی، اور اس کے بعد شیخ صاحب نے فرمایا قدم بوسی کر، یہ تیرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے. مصافحہ کروایا، اور اس کے بعد عبد القادر جیلانی واپس قطب طاری کی طرف روانہ ہو. یہ شان ہے عبد القادر جیلانی کی. اللہ کی قسم، جو لمحہ میں قطب تارے سے زمین پر آ جائے وہ غوث اعظم ہے، اور جو زمین سے لامکاں کو چلا جائے وہ رسول اعظم ہے. نہ رسولوں میں رسول اعظم کی مثال ہے، نہ ولیوں میں غوث اعظم کی مثال. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے. دوران بیان اگر کوئی مجھ سے لغزش ہو گئی ہو، شرعی غلطی ہو، تو میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ دیکھیے